نسکم سے کالیون سم سے کرے چونی اپا جبون حسن شاہ ساقی کوثر کرے چونی اپا جبون حسن شاہ ساقی کوثر یاسین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته صدق مولانا الإمام علي عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، سن 1446 ہجری قمری کی آج یہ دوسری مجلس ہے جہاں پہ ہم اپنے سننے والوں کے ذوق سماعتوں کے حوالے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں. اس عشر محرم کا عنوان گفتگو تحریک حسینی میں جوانوں کا کردار عنوان گفتگو ہے، اور کل کے مجلس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کی، جہاں پہ ہم اور آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جوان اور جوانی کے ایام خداوند عالم کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے. انسان کسی بھی قوم سے، کسی بھی ملت سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس قوم کے، اس ملت کے جوان اس قوم اور ملت کے ریڑھ کے ہڈی کے مانند ہے. اگر یہ جوان صحیح کاموں میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ماں باپ کے احترام میں، بزرگوں کے احترام میں، علماء کے احترام میں آگے بڑھے، دینداری میں، ایمان میں، وفاداری میں اگر انہوں نے اپنا قدم آگے بڑھایا تو اس قوم کی سعادت بہت عنقریب ہو جاتی ہے. لیکن خدا نخواست جس قوم کے جوانوں میں اخلاقی تنزلی آ جائے، ان میں گمراہی آ جائے، بد اخلاقیاں آ جائیں، بدعنوانیاں آ جائیں، فسادات کی طرف، جنسی بے راہ روی کی جانب ان کے قدم بڑھنے لگے، تو اس قوم میں نہ امر بالمعروف کام آتا ہے، نہ نہی عن المنکر، نہ کوئی نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں انہیں اثر انداز ہوتی ہے، نہ انہیں وقت کے امام کی نصیحتیں. چونکہ ہم اور آپ جب واقع کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو واقع کربلا کو رونما ہونے سے پہلے صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی
قدر جب ہم اور آپ واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جب چلے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وقت کے امام حسین جیسے عظیم المرتبت شخصیت نے جب اس زمانے کے لوگوں کو بلایا قرآن کی طرف، سنت کی طرف، اور امام حسین نے کئی جگہوں پر لوگوں کو دعوت دی، دعوت دین کی طرف، تو ان لوگوں نے بالکل امام کی باتوں پر لبیک تک نہیں کہی، بلکہ امام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ان میں اتنی فسادات، اتنی بد اخلاقیاں اور حرام کھانے کی بنا پر ان کے اوپر کوئی بھی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو جب جامعہ بدعنوانیوں اور بد اخلاقیوں میں بھر جائے تو وہاں وقت کے امام کی نصیحتیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر ہم اور آپ کو، بالخصوص ہمارے والدین کو، علماء کو، ہمارے تمام اجتماعی اور سیاسی عہدیداروں کو، جتنے بھی انجمن کے ہمارے صدر ہیں، جتنے بھی کوئی بھی سوسائٹی کے بزرگ عہدیدار ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے جوانوں کے لیے، اس قوم کے جوانوں کو اس طرح کے بہراہ روی سے بچانے کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے، منصوبہ بنایا جائے۔ آج ہندوستان کے 25 کروڑ آبادی جوانوں کی ہے۔ اس 25 کروڑ آبادی میں جوانوں کو جاب کی پریشانیاں ہیں۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں جو اپنے گھروں میں ہی محبوس ہو چکے ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں جو روزانہ خودکشی کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب کے ذمہ دار جامعے کا ہر مسئول ہے، والدین سے لے کر، علماء سے لے کر، سیاسی عہدیدار سے لے کر، ہمارے تمام اجتماعی عہدیدار تک مسئول ہیں ان جوانوں کے، کہ اگر ہمارے جوان بیکار ہیں، کتنے جوان ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، کتنے جوان ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ہنر ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ تو ہمارے خیرین، ہمارے جامعے کے وہ افراد جو دوسروں کے مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو بالخصوص شیعیان حیدر کرار کو اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری کمی ہے۔ کتنے ہمارے شیعہ ہیں جو پڑھائی کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے شیعہ جوان ہیں جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے اوپر جب ریسرچ کی جاتی ہے، وہاں کے لڑکے 10 پاس کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں ایسے حالات ہم مسلمانوں کے ہوتے جا رہا ہے؟ اور بالخصوص لڑکیوں کو پڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، اور اگر پڑھیں تو پھر بس کچھ کلاسز تک لڑکیوں کو پڑھنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد ختم۔ کہاں ہماری اور آپ کی یہ سوچ، اور کہاں اسلام؟ کیا یہ اسلام نے بتایا ہم اور آپ کو کہ ہم تعلیم سے محروم رہیں؟ وہ اسلام جہاں پہلی حدیث پیغمبر نے جب فرمایا کہ طلب العلم من المہد الی اللحد، کہ آپ علم حاصل کرو اپنے گہوارے سے لے کر قبر تک، لحد تک علم حاصل کرو، وہ سوچ کہاں؟ یا ہمیں اور آپ کو بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے، چلے جاؤ، لیکن علم حاصل کرو، حکمتیں حاصل کرو، لے آؤ، اس سے محروم نہ رہو۔ الحکمت ضالۃ المومن، یہ حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جسے جہاں بھی پاؤ حاصل کرو۔ تو کہاں یہ روایتیں، کہاں یہ فکر؟ یا ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی راہ میں آپ کو خون بھی بہانا پڑے، خون بہائیے، لیکن اس علم کو حاصل کرو۔ تو یہ علم کے اوپر اتنی اہمیت، یا ہم اور آپ کو پہلی آیت جب قرآن کی نازل ہوئی کیا کہا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس خدا کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے تجھے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا۔ تو یہ اسلام، اس اسلام کی اس پیغام کو ہم اور آپ نے اپنی نسلوں تک پہنچانے کے بجائے، اپنے جوانوں تک پہنچانے کے بجائے، اپنی قوم تک پہنچانے کے بجائے، کہاں ہماری اور آپ کی سوچ آ گئی کہ ہم لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں گے، ہم لڑکوں کو نہیں پڑھائیں گے، ہم تو اپنے اس کاروبار میں لگا دیں گے۔ بہت سے شیعہ ایسے ماں باپ ہیں جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، ان کے لیے خیرین افراد، جامعے کے خیر افراد اٹھیں اور ان کی مدد کریں۔ جامعہ میں ہر انسان مسئول ہوگا۔ اگر قیامت میں ایک جوان بھی بہک جائے، ایک جوان بھی اگر شیعہ کمیونٹی کے ایک شیعہ جوان بھی گمراہ ہو جائے اور گنہگار ہو جائے،
اس کمیونٹی کے سارے مسلمانوں سے سوال کیا جائے گا تم کہاں تھے جب یہ انسان گمراہ ہو رہا تھا؟ تم کر سکتے تھے، تم بینک بیلنس بنا رہے تھے، تم نے اس جوان کو نجات کیوں نہیں دیا؟ تم نے اسے کیوں نہیں پڑھایا؟ دوسرے قوموں کے لیے ہم اور آپ اگر نمونہ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سب سے ضروری ہے، العلم سلطان، علم سلطان ہے، علم ہی میں بادشاہیت ہے، کہ مولا علی نے فرمایا کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ حکومت کرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ مغلوب رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کئی مورد پہ، جوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے اس دور میں اونٹوں پہ سوار ہو کر پوری دنیا فتح کر لی، آج تم بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، بہترین فیسلٹیز کے باوجود بھی اپنے ہمسائے تک صحیح فکر کو، صحیح پیغام کو پہنچا نہیں پا رہے ہو۔ پیغمبر کے زمانے کے اصحاب و انصار نے پیدل چل کر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر چل کر انہوں نے 65 ممالک تک دین کو پہنچایا، اور آج اس کے بعد سے آج مسلمانوں کے حوالے یہ دین ہوا تو مسلمانوں نے اپنے ہمسائے تک دین کو پہنچانے سے قاصر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اسلاف کی کھوئی ہوئی سرمایہ کو غالب کر دیا، ہم نے اسے عبرت دینا چھوڑ دیا جوانوں۔ اور یہ بہترین میدان علم ہے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ کام کیجئے، مزدوری کیجئے، یہی جہاد ہے۔ اگر بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ مر بھی جائے، آپ کو شہید کہا جائے گا۔ اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، اہل و عیال کو پالنے کے لیے جو شخص جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اسلام کہتا ہے وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو جو انسان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر مزدوری کرے اور اگر اسے راہ میں وہ مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ بہترین چیز جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم اور آپ کو بتایا کہ اپنے اولاد کو اگر کوئی سرمایہ رکھ کے جانا چاہتے ہو تو ادب رکھ کے جاؤ، علم رکھ کے جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں ایھا الناس حسنوا، اے جوانوں، اے انسانوں، اپنے ادب کو محفوظ رکھو تربیت کے ذریعے، اپنے دین کو محفوظ رکھو علم کے ذریعے۔ تو اگر ہم اور آپ نہ ادب سیکھیں، نہ علم حاصل کریں، تو ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے جامعے میں اس طرح کے میدان، اس طرح کے فیسلٹیز، اس طرح کے پلیٹ فارم نہیں ہو تو پھر ہمارے جوان کہاں سے سیکھیں گے؟ ہماری مجلسوں سے، ہمارے ممبروں سے صرف اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ بتائی جائے لیکن اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو نہ بتایا جائے تو یہ بھی ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ ثواب پر محمد علیہ تھوڑا سا آگے تشریف لہذا عزیزان گرامی، جب ان عزاخانوں میں ہم اور آئے ہیں اور اس موضوع کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ آج ہم جوان ہیں، کل ہم آپ کے فیوچر کو لے کر، آپ کے آئندہ کو لے کر ضرورت ہے۔ لہذا کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جوان وہ واحد پیریڈ ہے جوانی کا، اور جوان وہ واحد شخصیت ہے جب اس کے سامنے حق بیان کی جاتی ہے، جب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ چیز صحیح ہے، فوراً اس کے سامنے اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، تغییر کی اور چینجنگ کی صفت اس کے اندر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو سارے مشرکین تھے، مشرکین کے بچے تھے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی تبلیغ کو سننے کے لیے سب لوگ جمع ہو کے آتے تھے۔ تو جب سب جارے جوان جب پیغمبر کی تبلیغ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے اور مشرکین کے جو باپ تھے، جو مائیں تھیں، پریشان ہونے لگی تو سارے مشرکین کے سربراہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آنے کے بعد شکایت کیا، ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ نہ کرے، چونکہ بت پرستی سے ہٹا رہے تھے۔
انسان پرستی سے ہٹا رہے تھے، شرک سے ہٹا رہے تھے، پیغمبر گرامی اسلام توحید کا پیغام دے رہے تھے، تو اب یہ مشرکین کو یہ کھڑکا کہ ہمارے جوان گمراہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے جوانوں کو پیغمبر کی باتیں سمجھ میں آ گئیں، پیغمبر کی استدعا سمجھ میں آ گئیں. جب پیغمبر کے آرگیومنٹ سمجھ میں آ گئے تو سب سمجھ گیا کہ ماں باپ کے خلاف پیغمبر کے حق میں جب یہ لوگ آگے بڑھے تو سارے مشرکین پریشان ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ حضرت آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دیجئے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ نے ایک شایان شان جملہ کہا، فرمایا اے چچا آپ ان مشرکین سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے تبلیغ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. بس جیسے ہی حضرت محمد کا یہ جملہ سنا حضرت ابو طالب نے، مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت ابو طالب نے، جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کوٹ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ان تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. کیونکہ سارے مشرکین نے آ کے یہ کہا تھا کہ اگر محمد کو مال چاہیے ہم مال دے دیں گے، اگر لڑکی چاہیے ہم لڑکی دے دیں گے، پوسٹ و مقام چاہیے پوسٹ و مقام دے دیں گے، لیکن آپ ان سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے جوانوں کو راہ سے ہٹانا، ہمارے دین سے ہٹانا چھوڑ دیں. تو اس وقت جب پیغمبر نے فرمایا تھا اگر یہ جو مجھے پوسٹ اور مقام کی بات کر رہے ہیں اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ حق سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تب اس دور کے مشرکین کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت محمد کا مساج الگ ہے. تو جتنے بھی نبی آئے اس تاریخ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جوان تھے. جوان ہمیشہ بدلنا چاہتا ہے، جوان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ خود کو چینج کرنا چاہتا ہے، ٹریک پہ لانا چاہتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں، میں صحیح آنا چاہتا ہے. جوانوں میں ہمیشہ یہ صفت موجود ہے. جوانوں آج آپ اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھو، کوئی بھی سوال پیش آ جائے، کوئی بھی ذہنی الجھن ہو جائے، کوئی بھی اخلاقی سوال ہو، اجتماعی سوال ہو، دینی سوال ہو، کوئی عبادت کوئی ذکر آپ کو کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو آپ کو بتائے، جو آپ کو بتائے کہ بھائی اس کام کو ایسے کرو، بھائی اس مسئلے کا جواب یہ ہے. آج کے دور میں جس طرح ہم اور آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بھائی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ماں بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور فیملی ڈاکٹر پر ہم اور آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کے مشورے پر ہم اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی آج ہر پورے شیعوں کے بالخصوص جوانوں کو کوئی ایسا ایک عالم دین اپنا بنانا چاہیے جو فیملی عالم دین ہو، جس کے پاس آپ جا کر پورے ہفتے میں والدہ والد بھائی بہن سب کو لے جا کر بتائیں مولانا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح وضو کریں، کس طرح ہم مسئلے کو حل کریں، کس طرح ماں باپ کا حق ادا کریں، کس طرح بھائی کا حق ادا کریں، کس طرح بہن کا حق ادا کریں، کیسی شادی کریں، کس سے شادی کریں. یہ وہ تمام مسائل جو ہم اور آپ کو پیش آئے وہ اس عالم دین سے پوچھو. جوانوں آج کے دور میں خود کو لاوارث مت چھوڑو، اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ رکھیے. اگر چاہتے ہیں اس پورا شوق دور میں اس گمراہی سے نجات پانا چاہتے ہیں خود کو اپنا ایک رہنما ضرور چن لو، چاہے وہ عالم دین آپ کے ہمسائے ہو، آپ کے ہندوستان سے ہو، کسی اور علاقے سے ہو، کسی اور شہر سے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محلے کے عالم دین ہی کے پیچھے پڑے رہیں، نہیں، کسی بھی عالم دین، کوئی بھی عالم دین. آج کل تو الحمدللہ واٹس ایپ ای میل ہر چیز فیسلٹیز موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں مسائل کو. آج کے دور میں غافل نہ رہیں، کیونکہ جوان اگر بدلنا چاہے بدلے گا وہ جو کوئی بتانے والا ہو. آپ کو اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو کیسے بدلو گے آپ اتنے سارے خرچہ کر کے آتے ہیں، یہاں پہ ایک اچھا پروفیسر مل جائے، آپ رات کے 12 بجے 1 بجے تک ان کے پاس جا کر پڑھنا چاہیں گے، لیکن اگر ایک بیکار ایسے ہی جو آپ سے نہ محبت کرتے ہوں نہ آپ کو خاص پڑھاتے ہوں تو ایسے اگر پروفیسر بھی مل جائے تو آپ ان کے پاس جانے سے کترائیں گے. کیا فائدہ ان کے پاس جانے کا؟ بالکل ایسے ہی ڈھونڈیے
تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ 45 سال اچھے استاد کو ڈھونڈنے میں لگائیے، 2 سال اس عالم سے پڑھیے، 45 سال جو آپ بغیر استاد کے پڑھ رہے تھے اس سے حافظہ لیں گے تھے۔ استاد بہت مہم ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ، آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک استاد ہوگا، ایک ٹیچر ہوگا، ایک پروفیسر ہوگا جو مخلص ہوگا، جس کے یہاں کوئی مذہبی تفاوت نہیں ہوگی، اس کو ہمیشہ کے لیے استاد چنو۔ آپ ڈیوٹی کر لیں، آپ نوکری کر لیں، لیکن پھر بھی ان سے رابطہ رکھو، استاد مجھے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس میں کیا کروں؟ بہت ضروری ہے جوانوں۔ اسی طرح ایک عالم دین سے دینی معاملات کو پوچھنے کے لیے اپنا رابطہ بناؤ، لاوارث مت پھرو۔ آپ ایسے مت پھرو کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ کا کوئی بتانے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی درد مند نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں ہم اور آپ کو فرش اعضا جیسی بہترین نعمت عطا کی ہے۔ بہترین علماء، بہترین خطبہ، بہترین ذاکرین سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ انہی میں سے کسی کو انتخاب کیجئے جن کی باتیں، جن کی فکر، جن کے سلیقے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ آپ جوان بھی بدل سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی بدل سکتے ہیں، یہ جوانوں کی خوبی ہے۔ دوسری چیز جو جوانوں میں ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ عشق عبادت، ان کو عبادت سے بہت لگاؤ رہتی ہے۔ وہ جوان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ رہوں، میں عبادت گزار رہوں۔ جوان اگر اپنی جوانی میں گناہ کی طرف چلا جائے، معصیت کی طرف چلا جائے، تو وہ جوان دل سے کھٹکتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس اور دوسروں سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے، والدین سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے چھپ کر بھی گناہ کریں گے، لیکن آپ اپنی ضمیر سے، اپنے وجدان سے چھپ نہیں سکتے۔ کسی نہ کسی ٹائم آپ کو وجدان کہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا تھا۔ تو اپنے انسان اپنے ضمیر سے چھپ نہیں سکتا۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس اور دوسروں سے زیادہ بصیرہ رکھتا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان ہے وہ عبادت۔ پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ محمد علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، خدا اس جوان سے محبت کرتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت الہی میں گزار دی۔ جب ایک جوان عبادت کرتا ہے، مصلی پر آتا ہے، خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے آ جاؤ دیکھو اس جوان کو۔ یہ جوان جب گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے خدا کے لیے، خدا کی رضایت کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کی محفلوں کو چھوڑ دیتا ہے، خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس جوان کو، اس میں گناہ کرنے کی طاقت تھی، اس میں غیبت کرنے کی طاقت تھی، اس میں فساد کرنے کی طاقت تھی، اس میں بہراہ روی جانے کی طاقت تھی، اس میں داری کی طاقت تھی، لیکن ان سب پر اس نے کنٹرول کیا اور خدا کے لیے ان سب کو چھوڑا۔ لہٰذا خدا اس جوان کی اس عبادت پر فخر کرتا ہے۔ ایک انسان اندھا ہو، جوانوں، اس اندھے انسان کے سامنے آپ ایک پھول ملا کر رکھ دیں تو اس کو اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، چونکہ اس کو دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر بہرا ہو تو اس کے سامنے بہترین میوزک بھی، بہترین نوحہ بھی چلا دیں، اس کو اس کا کوئی لذت نہیں ہوگا، چونکہ اس کو سننے کی صلاحیت ہے۔ ایک انسان جس میں خواہشات کی وہ اتنا بزرگ ہو چکا ہے کہ وہ خواہشات اور جنسی رابطہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اگر بہترین لڑکی بھی رکھ دیں تو اس کو اس کا کوئی لطف نہیں آئے گا۔ لیکن جوانی میں اس کی آنکھ بھی تیز کام کرتی ہے، اس کے کان بھی تیز، اس کی زبان بھی تیز، دماغ بھی تیز، تمام خواہشات بھی انسان کے اوج پر ہے۔ اس دور میں اگر وہ اپنی آنکھوں کو بچائے گناہ سے، اس دور میں کانوں کو بچائے گانا سننے سے، غیبت کرنے سے، اس دور میں اپنے اعضاء و جوارح کو حرام کاموں کی طرف جانے سے روکے، اس دور میں اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے روکے، تو ایسے میں جو طاقت رکھتے ہوئے، جو فیسلٹیز رکھتے ہوئے، جو کلب اور تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے تمام دروازوں کو بند کر دیں، اس پر خدا فخر کرے گا کہ تمام فیسلٹیز کے باوجود اس نے سب کو چھوڑا اور در اہل بیت پر آ کے جمع۔ تو ایسے جوانوں پر فخر ہے۔ آج بہت سے ایسے جوان ہیں، غبطہ ہوتے ہیں ایسے جوانوں کی قصہ سناتے ہوئے،
کبھی کبھی آپ کہتے ہیں مولانا میں ظہر کے نماز کو میں مجبور ہوں، ایسا آفس میں کام کرتا ہوں جہاں پہ نماز پڑھنے کے مجھے موقع ہی نہیں دیتا اور ٹائم تک ہمیں نہیں دیتا، اور ہمارے اوپر اتنے ٹارچر ہے کہ اگر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہم آفس سے نکال دیں، لیکن ایسے دور میں ہمیں ٹوائلٹ میں اتنی جگہ ہے مولانا کہ جہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں وہاں جا کر نماز پڑھتا ہوں، ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اسی دور میں ایسے جوان بھی ہیں، جاب کو چھوڑ نہیں سکتا، مجبوری ہے، روزی روٹی بھی کمانی ہے، لیکن اپنی عبادت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ایسے ہیں۔ تو اب ایسے جوان آج کے دور میں یہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز پہ اگر ہم اور آپ نے ان تمام کاموں کو جو فتنہ اور فساد کے راستے کھلے ہو، اس میں اگر خود کو بچا کے لے جائیں، یہ کمال ہے۔ ایک عابد ہے حضرت عیسیٰ کے دور کا، عبادت میں مشغول ہے، اور اتنے میں حضرت عیسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ ذکر کر رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ اتنے میں اسی دور کے ایک گنہگار جوان گزرا، جیسے ہی اس نے اس عابد کو اور پیغمبر کو دیکھا تو اپنا سر جھکایا، چلنے کا جو انداز تھا اسے دھیمے کیا اور سر کو جھکا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا یہ ابھی پیغمبر اور یہ عابد یہاں پہ ہیں، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں گنہگار ہوں، میں اپنے کام پہ شرمندہ ہوں، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور مجھے سرزنش کی تو میں کیا کروں گا؟ خدایا تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ وہ جوان فوراً توبہ کیا، اس نے فوراً اپنے کام سے پیشمان ہوئے، اپنے کام سے پلٹا، سر کو جھکائے بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس عابد نے جب اس شخص کو دیکھا، اس گنہگار کو، ایک دعا کی کہ خدایا کل قیامت میں مجھے اس جوان کے ساتھ محشور نہ کرنا۔ اپنی عبادت پر غرور ہوا اسے، اپنے 2 رکعت نماز پر غرور ہوا اسے۔ جب اس نے اس غرور میں دعا کی، فوراً وحی نازل ہوئی، اے عیسیٰ آپ اس سے کہہ دیجئے، اس عابد سے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، یا کس جوان کے ساتھ یہ محشور نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جوان اس نے توبہ کی، اس نے استغفار کی، اس نے بارگاہ الہی میں ندامت کے ساتھ پلٹا کہ خدایا میں شرمندہ ہوں اپنے کاموں پر، لہٰذا یہ جوان ابھی اس نے کوئی عبادت نہیں کی ہے لیکن مستحق جنت ہو چکا ہے، اور یہ جو اپنی عبادت پر غرور کر رہا تھا یہ ابھی واصل جنت۔ ہم اور آپ یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ ہم اور آپ نے گناہ کی تو بس بالکل دروازہ بند ہو چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گناہوں سے بچیں، لیکن اگر ہو گیا ہے تو نا امید نہ ہو، امید رکھیں، وہ بخشنے والا خدا ہے۔ تو عبادت ایک جوان کی صفت ہے، ہمیشہ پلٹنا چاہتا ہے، وہ جوان ہمیشہ صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے، جیسے ہی پلٹتا ہے تو یہ حال ہے۔ ایک جوان پیغمبر کے صحابیوں میں سے ہیں اور ظاہری طور پر مشہور ہے کہ یہ عابد ہیں، روزانہ دن بھر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسجد میں ہیں، لیکن رات میں یہ چوری کرنے دوسروں کے گھر جاتا تھا۔ وہ یہ قصہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جب یہ چوری کرنے کے لیے ایک دفعہ ایسے گھر میں پہنچا جہاں پہ ایک عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ اکیلی رہتی تھی، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں، پیغمبر کے زمانے کا یہ قصہ، اور یہ شخص جو جوان ہے وہ پیغمبر کے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے، اور دن بھر پیغمبر کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بازار میں، مسجدوں میں ہیں، لیکن رات میں یہ کام کرنے جاتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ اس گھر میں آیا تو اس گھر میں کیا دیکھا؟ ایک مومنہ ہے جو نماز شب پڑھ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ اس شخص نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اب تو مجھے مال بھی ملے گا اور میں اپنے خواہشات بھی پوری کر سکتا ہوں، لیکن اچانک وہ دروازے، اس دیوار پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے کہا اگر یہ میں کام کر بھی لوں، میں نے اس عورت کی عصمت داری کر بھی لی، مال لوٹ بھی لیا، کل میں مر جاؤں گا، روزہ حشر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فوراً پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مسجد میں آتا ہے واپس، نماز صبح کے بعد وہ عورت بھی آتی ہے اور آ کے پیغمبر سے شکایت کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی شوہر ڈھونڈ کر دے دیجیے، میں اکیلی ہوں، میں مال دنیا سے بھی بے نیاز ہوں، میرے پاس بہت سے مال، بہت سے پراپرٹی ہے، لیکن مجھے شوہر کی ضرورت ہے، کیونکہ کل میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے گھر میں شاید کوئی چور آیا ہے جس کے خوف سے میں رات بھر سو نہ سکی۔ بھائی اتنا کہنا تھا، پیغمبر گرامی اسلام نے نماز کے بعد سارے اصحاب سے خطاب ہو کے کہا کوئی ہے جو اس عورت کو اپنا لیں،
ان سے شادی کر لیں. سب سر جھکائے بیٹھے, یہ جوان بھی سر جھکائے بیٹھا تھا. پیغمبر نے ان سے پوچھا, ہے جوان کیا تو نے شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ شادی نہیں کی. کہا کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ مختار ہیں, اگر آپ شادی کرنا چاہیں میں تیار ہوں. پیغمبر گرامی اسلام نے اس عورت کے ساتھ ان کے نکاح کر دی. جب شادی ہو گئی تو یہ لڑکا سجدے میں جا کر زار و قطار رونے لگا. وہ عورت پریشان ہو گئی. کہا یہ کون سی عبادت ہے جو آپ اتنی دیر سے کر رہے ہیں؟ تو اتنا میں کہنا تھا, کل جو چور تیرے گھر آیا تھا وہ میں ہی تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں حرام طریقے سے کروں, بلکہ میں نے یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آج خدا نے مجھے حلال طریقے سے وہی مجھے عطا کیا, لہٰذا اس پہ میں خدا کا شکر کر رہا ہوں. لہٰذا جوانوں, بہت سی چیزیں چوری, ڈکیتی, فراڈ کے ذریعے ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن کیا پتہ اگر ہم اور آپ اسی کام کو چھوڑ دیں, حلال طریقے سے ہم اور آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہم اور آپ عبرت دیں. جوان ہمیشہ بدلنا ہے چاہتا ہے, اور بدلنے کے لیے بہترین وسیلہ یہ فرش اعضاء ہے. فرش اعضاء پہ آنے کے بعد ایک دفعہ اپنے آنکھوں کو بند کر کے خود کو امام زمانہ کے حوالے کر دو. کہو یا امام زمان, ہر دور کے اماموں نے اپنے دور کے جوانوں کو بچایا ہے. ہر دور کے اماموں نے اپنے دور کے جوانوں کا ہاتھ تھاما ہے, ان کو گناہوں سے, ان کو گمراہی سے نجات دی ہے. کیا اس دور میں لاوارث ہوں؟ کیا میرا کوئی امام نہیں ہے؟ کیا مجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا؟ کیا مجھے بھی اسی گمراہی میں رہنا ہے؟ کیا مجھے ایسے ضلالت میں رکھنا ہے؟ امام زمان سے ایک بار استغاثہ کرو جوانوں, اپنے دلوں کو امام زمانہ کے لیے جھکاؤ. دیکھو امام زمان آپ کو کس طرف لے جاتا ہے. آپ کے راہ, آپ کے دیکھنے کے انداز, آپ کے سننے کے انداز, آپ کے چلنے کے انداز سب بدل جائے گا جس دن نظر کرم امام زمان آپ پر آ جائے. وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, وصلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, زدران مظلوم کربلا, ایام عزای ابا عبداللہ الحسین, شافع محشر باب العوائل. ہمراہ اس مولا کے بارگاہ میں آئے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی بخش دی. اتنا رحیم امام ہمارے حرام کے, اتنا کریم امام ہمارے حرام کے ہوتے ہوئے ہمارا کو کیا پریشانی ہے. آج کہیے یا امام زمان مولا, ہم آپ کے چاہت کے مجلس میں آئے مولا, ہم آپ کو پرسا دینے آئے مولا. ہماری گنہگار آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی, پر آپ ہم سب کو دیکھ رہے مولا. مولا شاید ہم آپ کے لیے دعا کرنا بھول جائیں, لیکن آپ روزانہ ہم گنہگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم شرمندہ ہیں مولا, لیکن آج اس فرش اعضاء سے یہ وعدہ کرتے ہیں, آج سے صبح جب اٹھو سب سے پہلے کہوں گا السلام علیک یا امام الزمان. جب میں رات میں سو الوداع یا امام زمان, آج بھی آپ نے صحت و سلامتی دی, کل صبح تک میں آپ کے حوالے خود کو کرتا ہوں مولا.
لہذا اپنا صبح شام یاد مولا میں رہو. ہمارا اللہ وارث نہیں ہے فخر کرو. پوری دنیا سے کہو کوئی لاوارث ہو تو لاوارث نہیں. ہمارے امام موجود ہے. یہی امام زمانہ ہے جو اپنے جد حسین کی مصیبت میں خون کے آنسو روتے. یا امام الزمان عدلکو علی اللہ. معلم الحرام کی دوسری تاریخ ہے. آپ اور ہم کو بتا ادری صدق لبنا امام حسین ازہاد حسین کربلا لا تنے. یا نفع مولا ذو الجلال ذو الجام ملا. حضرت ابو الفضل عباس مولاي جنبس كسر ملد ابو الفضل العباس. شاید ذو الجلال لدكو يرز يا صواريك لك يا رب. حضرت ابو الفضل عباس یا سواری مالای شده کملا دوچه مملا. تاریخش بیچه سواری ردون بدل باز اما مولا حسین سفر کو کربلایی کنه مرمنا. یا دفع امام حسین یا بالفضل العباس یغفل گزل مل لفن عباس یا طراف چاک قریب اکسوام النبا. یا دفع بالفضل العباس یغفو بنی اسد بان کرتس کدل. بنی اسد بان سوال بل بنی اسد بان دی زمین بیمی اچھو ضربو چچو زر مولا دل غازری ضربو. اگه میں چچو زر مولا دل شط الفرات ضربو. هتعالى من چچو زر مولا دل نیلوا ضربو. یا دفع مولا ایگر بس کا سلمه دل یامین چنگل متو. سلمه بچه زارت بلا مولا مالا ماری سلمانی کنگو بندو لکر بلا ضرب چنه. کرما بالا کا نام سنتے ہی مولا نے فرمایا عباس یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے خیمے نصب ہوں گے. اب جاؤ خیمے لگا دو. تو یہی بزرگ تڑپ کر کہنے لگے مولا مولا یہاں پہ نہ رکیے گا اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بھی نبی یا نبی زادہ یہاں آیا ہے ان کا خون یہاں پہ بہایا گیا. مولا فرماتے ہیں ہائے مجھے معلوم ہے ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جوانوں کے سر قلم ہوں گے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا صاحب انصار کے جناب لاشوں کو پامال کیا جائے گا. یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی. ایک دفعہ مولا حسین نے ابوالفضل عباس سے فرمایا ابوالفضل عباس خیمے لگا دو. خیمے نصب ہو گئے. ایک دفعہ شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ نے امام حسین کو بلایا. بھیا حسین یہ کون سی زمین ہے بھیا جب سے ہم یہاں رکے ہیں ارے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. میں اتنا کہنا تھا امام حسین نے سر کو جھکایا. بہن زینب کیا نہیں پہچانا ارے اماں فاطمہ ہے کہ
جنت البقیع سے ہمارے ساتھ کربلا آ گئی ہے۔ مولا حسین بنی اسد سے ابھی گفتگو کر رہے تھے، بنی اسد کے لوگوں سے کہا بنی اسد کے لوگوں یہ زمین ہمیں بھیج دو۔ سارے بنی اسد کے لوگ طرف میں کہا مولا آپ مہمان ہیں، یہ زمین آپ لے لیجئے، آپ رکیے مولا ہم آپ کو بیچیں گے نہیں۔ مولا نے کہا ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور قیامت تک یہ زمین اب ہماری ہوگی۔ مولا نے زمین خرید لی، زمین خریدنے کے بعد پھر انہیں لوگوں کو ہبا کر دی، لیکن بس دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ کہ جب قیامت تک کوئی زائر آئے تو انہیں یہاں جگہ دی جائے، اور جب کل روز عاشور یزیدی ہمارے شہید کر کے ہمارے جنازوں کو چھوڑ کر چلے جائے تو تم لوگ دفن کر لینا۔ یہی دعا جگہ ہے جہاں پہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، فرماتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں، میرے جن کا جنازہ ارے 3 دن تک بغیر کفن پڑا رہا۔ میں کہوں گا امام سجاد سے مولا سجاد ارے ایک مٹھی خاک تو آپ اپنے بابا کے جنازے پہ ڈال سکتے تھے، آواز آئے گی۔ ارے میرے ہاتھ سے گردن بنتے تھے، میں سجاد خاک ڈالتا تو کیسے ڈالتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین مجھے آپ کے قاتل نے مجھے آپ کے قاتل نے مارا، مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب 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 مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، میں نے سر شیر سے مانگا جو، میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا،
وہ جو دریاب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریاب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے درد سے ظالم نے، ان کو بے درد سے ظالم نے، ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ کیا حسین؟ ہاں دل میں دھڑکتا ہے سید بادشاہ میرا، دل میں دھڑکتا ہے سید بادشاہ میرا، لب پہ بھی رہتا ہے سید بادشاہ میرا، لب پہ بھی رہتا ہے سید بادشاہ میرا، میرا وظیفہ ہے سید بادشاہ میرا، آقا میرا مولا میرا سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ، بادشاہ حسین، سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ حسین، سید بادشاہ۔ ہم بھی ازادار ہیں اور وفادار ہیں، تیرے غمخوار ہے سید بادشاہ حسین، جان حسین، جان جان حسین، دل و ایمان حسین، میرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جان جان حسین، دل و ایمان حسین، میرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جان جان حسین، دل و ایمان حسین، میرا سید بادشاہ حسین۔ ہاں دل میں رہے مولا میرا، یاد رہے کربلا، دل میں رہے یاد میرا، یاد رہے کربلا، جاری رہے ذکر خدا، ساتھ رہے عرش عزا، جاری رہے ذکر خدا، ساتھ رہے عرش عزا، جاری رہے ذکر صدا، ساتھ رہے عرش عزا، جاری رہے ذکر صدا، ساتھ رہے عرش عزا، مل کے بات کہو، کہو سبحان کہو، سب آزادار کہو، سید بادشاہ حسین، ماشاءاللہ سید بادشاہ، سبحان اللہ سرزمین سے کربلا، جانے 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 کربلا، جانے 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 کربلا۔ ہم بھی ازادار ہیں اور وفادار ہیں، تیرے غمخوار ہے سید بادشاہ، ہم بھی ازادار ہیں اور وفادار ہیں، تیرے غمخوار ہے سید بادشاہ، جان حسین، جان جان حسین، دل و ایمان حسین، میرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، یا علی مولا حیدر مولا، 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 یا زینب یا زینب یا نفریات یا رسول اللہ، یا نفریات یا رسول اللہ، یا نفریات یا رسول اللہ،